لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا سميعا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد ساتھ میں درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیاوی زندگی میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو نہیں گن سکتے بہت سی نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایمان باقی نعمتوں میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں کھانے کی نعمتیں پینے کی نعمتیں پہننے کی نعمتیں دوسری قومیں بھی شریک ہیں بلکہ ان کو ہم سے اچھا مل رہا ہے اور ان کو بھی جو مل رہا ہے وہ ہماری برکت سے مل رہا ہے اس لیے کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا اللہ یہ سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والا جب تک اس زمین پر ہے وہاں تک یہ دنیا چلے گی اور دنیا والوں کو کھانا پینا نعمتیں ملے گی جب ایمان والا نہیں رہے گا تو اللہ سب ختم کر دیں گے پتہ چلا ایمان والوں کی بدولت پوری دنیا کو کھانا مل رہا ہے تو پوری دنیا کو بہت سی نعمتوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی
کل قیامت کے دن جو کافر لوگ ہیں، قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر ایک کافر اللہ سے یوں کہے، ایمان کی قیمت آپ کو بتا رہا ہوں، کل قیامت کے دن کافر اگر یوں کہے کہ پوری زمین بھر کر کے سونا اللہ ہم آپ کو دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی کافر پوری زمین بھر کر سونا دے اور وہ کہے اللہ مجھے جنت میں ذرا سی جگہ ملے، ایمان ملے، اللہ کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا میں تجھے موقع دیا کلمہ پڑھنے کا، ایمان لانے کا اور ایمان پر عمل کرنے کا، تب تو نے دھیان نہیں دیا۔ یہ دنیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے نا، 9 مہینے کی پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کی، اندر بن گیا، باہر جب آنے کا وقت آئے گا مکمل آئے گا۔ اندر ماں کے پیٹ میں اگر بچے میں کوئی کمزوری رہ گئی، آنکھ نہیں بنی، ایک ہاتھ نہیں بنا، باہر آنے کے بعد سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اوریجنل آنکھ نہیں لگا سکتا۔ تو جیسے ماں کا پیٹ بچے کے بننے کی جگہ ہے، ویسے ہی زمین اور آسمان کا پیٹ ایمان والے کے ایمان کے بننے کی جگہ ہے۔ اگر یہاں ایمان بنا لیا، یہاں اعمال بنا لیے، قبر میں جانے کے بعد کام آئے گا۔ پھر قبر میں جانے کے بعد انسان یوں کہے کہ اب میں ایک سبحان اللہ پڑھوں، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، اور وہاں جانے کے بعد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کی قدر کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوگا وہ ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرے گا کہ کہیں میرا ایمان چھین نہ جائے، اور جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں غافل ہوگا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ویسے بھی اس کا ایمان چھین چکا ہے۔ ایمان پر مرنے کی گارنٹی فقط انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے، وہ بھی ڈرتے تھے، اور صحابہ کرام کے حالات آپ پڑھو تو وہ بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے تھے، پتہ نہیں کب کون سے فتنے میں مبتلا ہو جائے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ارتداد کا دور ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ اپنا کلمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاں، قیامت سے پہلے فتنوں کا دور آئے گا۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ وَسَتَكُونُ فِتَنًا، عن قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ رات میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کے وقت کچھ اجالا ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے لیکن کچھ اجالا باقی رہتا ہے۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے، عشاء کے وقت میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، اور زیادہ 2-4 گھنٹے جاتے ہیں، 11-12 بجے اور اندھیرا، یعنی جیسے جیسے رات آگے بڑھے گی ویسے اندھیرا بڑھے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے نیک اعمال سے اپنی جھولی بھر لینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، اور ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کے ٹکڑے، کہ جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے اندھیرا بڑھتا ہے۔ قیامت کے قریب دنیا میں اندھیرا بڑھ جائے گا دینی اعتبار سے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر۔ تو یہ ارتداد کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک جٹ ہو جائے گی۔ وہ زمانہ آ گیا ہے، آج سب مسلمان کے دشمن، یہودی دشمن، عیسائی دشمن اور مشرک دشمن، سب مسلمانوں کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، سرکار کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سرکار نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور تم مرنے کو ناپسند کرو۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے، بتاؤ کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہے؟ دنیا اتنی گھر کر گئی اندر، دنیا اٹھتا ہے دنیا کا نام لے کر، سوتا ہے دنیا کا نام لے کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے چھیننے کا دور چل رہا ہے، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بناؤ، اپنے ایمان کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی محنت کرو۔ ایمان کو سکھانے والی اور ایمان کو بچانے والی جتنی محنتیں چل رہی ہیں اس میں اپنے آپ کا حصہ لگاؤ، اس میں شرکت کرو، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ مرنے کی گارنٹی انبیاء کرام علیہ السلام کو تھی، باقی کسی کے ایمان پر مرنے کی گارنٹی نہیں۔ صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے نفاق سے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ ظاہر میں مسلمان اور اندر میں کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے، باہر کچھ اندر کچھ، ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اندر رہتے تھے۔ ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نماز کے اندر قائد اخیرہ میں بیٹھے اور اخیر میں نفاق سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ سلام پھرانے کے بعد میں نے سوال کر دیا، آپ تو اللہ کے بڑے صحابی ہیں اور آپ نفاق سے ڈرتے ہیں؟ تو 3 مرتبہ کہا اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اور پھر پوچھنے والے ساتھی سے یوں کہا مرنے کی، ایمان کے ساتھ مرنے کی گارنٹی کسی کو نہیں ہے، فقط انبیاء کرام علیہ السلام کو ہے۔ اس لیے نفاق سے ڈرتے رہو اور موت پر، ایمان کے ساتھ موت آئے، کلمے پر موت آئے، اس کی فکر کرو۔ انسان کا ایمان کب چھن جاوے اور کس کو کب ایمان مل جاوے میں اور تم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ جو ارتداد کے جھپڑ چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، اپنے آپ کو بھی اس سے بچاؤ اور اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک واقعہ یاد آیا، بخاری شریف کی شرح میں ابو محمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ 3 ساتھی حج کے لیے نکلے، بزرگ ساتھی اللہ والے نیک حج کے لیے نکلے۔ پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹ پر سفر ہوتا تھا، گھوڑے پر سفر ہوتا تھا، وہ سواری تھی، کئی مہینے لگ جاتے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالتے پہنچتے تھے کعبۃ اللہ۔ تینوں ساتھی ایک بستی کے اندر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا۔ ایک ساتھی کی نظر ایک لڑکی کے اوپر پڑ گئی، خوبصورت لڑکی، عیسائی لڑکی۔ اب اس بستی سے جانے کا وقت ہوا تو وہ ایک ساتھی جس کی نظر عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ گئی تھی، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا کہ اب میں حج کو نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جاؤ۔ اس نے بہانہ کر لیا میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، یوں کر کے وہ وہیں پر رہ گیا۔ 2 ساتھی حج کے لیے نکل گئے۔ اب یہ ساتھی جو عیسائی لڑکی کی محبت میں پھنس گیا تھا، نیک تھا، دیندار تھا، اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جو آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ آج ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ جیسے یہ مسجد، اس کی کھڑکیاں آپ بند کر دو، تھوڑا سا وینٹیلیشن اوپر کا کھلا رکھو، یا ہمارا گھر پورا بند کر کے جاوے، پیک کر کے جاوے، لیکن تھوڑا سا وینٹیلیشن کھلا رہ جاوے، ہفتے 10 دن کے بعد آ کر آپ گھر کھولو تو اندر راکھ پڑی ہوئی ملے گی، دھول پڑی ہوئی ملے گی آپ کو۔
والے فرماتے ہیں یہ آنکھیں دل کا وینٹیلیشن ہے، آنکھیں کھلی رہے گی، سارا کچرا آنکھ کے اندر سے جا کر دل پر بیٹھے گا اور دل گناہ کی طرف مائل ہوگا، گناہ کرتے 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 سرکار نے فرمایا دل کالا ہو جائے گا، پھر کوئی بات اثر نہیں کرے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ وہ بیچارہ پھنس گیا، اب اس لڑکی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ گیا، ابا سے ملاقات کی، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی لڑکی مجھے پسند آ گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم اس کی قیمت نہیں دے سکو گے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تم نہیں چکا سکو گے۔ کہا آپ قیمت بول کے تو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا ہمارا ایمان لوٹنے کے پیچھے محنت کر رہی ہے، اگر اب بھی ہم نہ جاگیں تو بہت نقصان ہونے والا ہے، بہت نقصان ہو چکا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، روزانہ اخبارات میں واٹس ایپ پر آپ پڑھ رہے ہو، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کرو۔ موبائل کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اگر جوان بیٹی کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دیا اور اس کو چیک نہیں کیا، اس کے اوپر پابندی نہیں رکھی، تو اپنے گھر کی دیواریں کتنی بھی اونچی کر لو اور گھر کے دروازے پر کتنے بھی تالے لگا دو، تمہاری بیٹی تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ابا نے کہہ دیا کہ تم میری لڑکی کی قیمت نہیں چکا سکتے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ کہا تم مانگو تو صحیح، کیا قیمت ہے؟ کہا میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ہے اپنے ایمان کو چھوڑو اور عیسائیت کو اپناؤ، تب جا کر کے سوچا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بزرگ ساتھی، اللہ والا، نیک، اس لیے اپنے ایمان سے ڈرتے رہو، کب چھن جاوے۔ تیار ہو گیا اور کلمہ چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ آج نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، شکیلیت کا فتنہ، شکیل بن حنیف کھڑا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ وہ بڑا دجال جو آئے گا قیامت سے پہلے وہ تو آئے گا ہی، اس سے پہلے چھوٹے موٹے 30 دجال آئیں گے اور وہ تمہارا ایمان لوٹنے کی فکر کریں گے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، حالانکہ قیامت سے پہلے جو امام مہدی آئیں گے ان کی ساری علامتیں کتابوں میں موجود ہیں، ان کا نام محمد ہوگا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوگا، فاطمہ الزہرا کے اولاد میں سے وہ ہوں گے، اور وہ یہاں ہندوستان میں نہیں آئیں گے، وہ تو مکے میں آئیں گے اور مکے سے بھاگیں گے مدینہ بچنے کے لیے کہ بھائی میں نہیں ہوں مہدی، لیکن بڑے بڑے علماء سمجھ جائیں گے کہ یہی مہدی ہے۔ پھر وہ مدینے سے مکہ آئیں گے اور کعبۃ اللہ کے قریب مطاف میں بیٹھ کر پھر وہ بیعت کریں گے، وہ ہندوستان میں نہیں آئیں گے، وہ تو وہاں آئیں گے۔ تو ایسے بڑے بڑے فتنوں سے اپنے آپ کو چوکنا رکھو، اپنے ایمان کی فکر کرو، دعوت کا کام ہو رہا ہے اس میں ساتھ دو، اپنے علماء کے ساتھ کھڑے رہو۔ یاد رکھنا میرے یہ جملے، میرے یہ الفاظ، 10 سال کے بعد آپ کو ایک اچھا عالم ملنا مشکل ہو جائے، یہ لکھ لینا اور پھر میرے پاس آنا۔ آج علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی تنخواہوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ سورت سٹی کے اندر ایک کچرا صاف کرنے والی عورت کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ ہے۔ آج ہم اپنے عالم کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ اتنا سستا ایمان ہے، اتنا سستا علم ہے، ہم نے خود اپنی نماز کو سستا بنایا ہے۔ اپنی نماز کو قیمتی بناؤ، قیمتی کب بنے گی؟ جب تمہارا ایمان قیمتی بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کرو، انتظامیہ کا انتظام مت کرو۔ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے، میں انتظام میں نہیں ہوں، میں متولی نہیں ہوں، میں ٹرسٹی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں 30,000 50,000 روپے مہینے کے کما رہا ہوں، 500 روپے 1000 روپے آ کر امام صاحب کی جیب میں چپ چاپ رکھ جائے
آزما کے دیکھو، سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایمان چھوڑ دیا اور عیسائیت اختیار کر لی۔ کئی سالوں کے بعد وہ ساتھی جو حج میں گئے تھے، کہا ہمارے ساتھی کی ذرا خبر لیں، کیا حال ہے، کیا کرنا ہے، کہاں ہے؟ اس بستی میں سفر کر کے واپس پہنچے، جا کر کے دیکھا تو وہ ساتھی عیسائی بن چکا ہے، اور عیسائی بن چکا تھا، اور اس کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، اور وہ تو انتقال کر گیا ہے۔ وہ 2 حج کے ساتھی آئے، بیوی سے ملاقات کی، قبر پر گئے اور قبر پر جا کر کے روئے، اور آنے کے بعد پورا قصہ سنا۔ بیوی نے کہا کہ میں اس کا ایمان کو چھین کر اس کو عیسائی بنا لیا تھا، اور اس سے 2 بچے بھی میرے پیدا ہوئے ہیں، اور عیسائیت پر اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ رونے لگے ساتھی، اور ان کو دیکھ کر کے اس کی بیوی بچے بھی رونے لگے، اور ان 2 ساتھیوں نے، بیوی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ جو ہمارا ساتھی عیسائیت پر مرا، یہ تو بہت نیک آدمی تھا، بہت پرہیزگار آدمی تھا، بہت نمازوں کا پابند تھا، نیک اعمال دوڑ دوڑ کر کرنے والا تھا۔ تو بیوی اور رونے لگی، اس کا دل نرم ہو گیا، کہا اتنا بڑا بزرگ تھا، ہاں، پتہ نہیں کون سی نحوست اس کے ساتھ لگ گئی کہ یہ عیسائیت پر مر گیا۔ تو ان 2 ساتھیوں کی باتیں سن کر اس بیوی کا دل نرم ہوا، تو اس نے ان 2 ساتھیوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اپنے بچوں کو بھی کلمہ پڑھوایا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اتنا بڑا بزرگ عیسائیت اختیار کر کے، کلمہ چھوڑ کر، بغیر کلمے کے مرا، اور اللہ نے ان 2 بزرگ ساتھیوں کی برکت سے اس کی بیوی کو اور بچوں کو کلمے کی دولت سے نوازا۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، غفلت کو چھوڑو اور مسجدوں میں آ جاؤ، اپنے علماء کا ساتھ دو، دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ جڑو، دعوت کے کام میں لگو اور ایمان کی فکر کرو۔ ایک دور تھا کہ لوگ مسلمان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، عزت سے نام لیتے تھے، اور مسلمان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایک ویلیو ہوتی تھی، اس پر اپنے فیصلے کرتے تھے۔ آج مسلمان نے اپنی قیمت کھو دی ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ آج مسلمان مرنے کو بھول گئے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اور میں مروں تو مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان والا ہونے کی حالت میں مروں، یہ بھی ایمان والا بھول چکا ہے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی قدر کرو، ابھی چانس ہے، ابھی بھی آرام سے اذانیں ہو رہی ہے، ابھی بھی اطمینان سے ہم مسجد میں آ سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ دیکھو پوری مسجد بھر گئی، کسی نے روکا؟ کوئی عیسائی آیا، کوئی یہودی آیا، کوئی مشرک آپ کے پاس آیا کہ آپ مسجد میں مت جاؤ؟ نہیں آیا۔ اطمینان سے اذان ہو رہی ہے اور ہم مسجد میں آ سکتے ہیں، پھر بھی اگر نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے، دوسرے کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کی فکر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد